الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاتما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتدى وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکولی اماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول تمنو دستو دامانی آل رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لو جی اچھی آواز ندوش پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد واہل بیتہ او کما قال علیہ السلام. تو آڈے میرے مدنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور تاجداری کائنات نے فرمایا رب اس دعا نو قبول نہیں فرماندہ جس دعا دے شروع تے محمد دی اہل بیت درود نہ پڑھیا جاوے. تو مہربانی درود جڑے اداواں نال نہیں وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو. انج پڑھو کہ ساڈا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدماں دے تھلے چلا جائے. مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا شاہ
بادشاہ است حسین بھی گل سن لو میں تواڈے مزاج تو نواقف ہوں پہلی ملاقات ہے تواڈے نال تے تساں بھی میروں پہلی دفعہ ویندے پے ہو سکتا ہے یوٹیوب چینل اگے پیچھے تساں ویکھیا ہوئے مہربانی ہے ذرا شوق نال محبت نہ بیٹھو نا تہاڈا بڑا میں سنیا سی قبلہ شاہ صاحب مینوں دسیا بڑے باذوق بندے نے تے جن نے میرے نال پڑھنا ہے حسینی بن کے بازو کھڑا کرے ایک دفعہ مینوں پتہ چلے ساری بیٹے نے مل گیا آکھو شاہ است حسین بادشاہ بھی فضا وچ آواز گونجے مل کے آکھو شاہ است حسین شاہ است حسین بھی تسی بھی مل کے کہہ لو آکھو شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ اور سرداد ناداد فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد علی اکبر داد علی اصغر داد اونو محمد داد غازی عباس علمدار داد سرداد نداد جست در جست یزید حقا کے بنا الہ مل کے کہہ لو حقا کے بنا الہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ خواجہ مینو دین چشتی اجمیری نے کیا ربائی پیش کی تھی یارو جتھے یزید دا نا آیا حسین دا نا نہیں لیا جتھے حسین دا نا آیا یزید دا نا نہیں لیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کیا کہنے یار کیوں یزید پلید ہے حسین پاک نہیں حسین حق یزید باطل ہے بلکہ صرف باطل نہیں اینے باطل اور میرے حسین صرف حق نہیں بلکہ اینے حق نہیں برحال دعائے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثناء تو بعد لا تدا درود و سلام دا نظرانہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں جملے سامعین و ناظرین مہمانان گرامی جملے سادات کرام بالخصوص قمر السادات فخر السادات حضرت پیر سید ثقلین حیدر شاہ صاحب گیلانی حافظ اللہ تعالی علیہ آج دی محفل پاک دی مسند صدارت تشریف فرمانے اور انہاں تو علاوہ جناب قمر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید شاہ پین تری ٹوڑ گئے
حسن شاہ صاحب انہوں نے حکم ارشاد فرمایا قبلہ حضرت نے آنے دا وعدہ کیتا دعائے اللہ پاک حق سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے منو توانو اس دی عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اج 7 محرم الحرام تو سا میرے تو قبل بے شمار الحمدللہ خطبہ علماء کرام دے بیانات سنے ہر عالم دین نے یقیناً اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز نال گفتگو کیتی ہوئے گی جنہی کو اللہ مینو توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ جنہی کو جوگا میں ہاں میں بھی جناب اللہ کشائی کروں گا توڑیاں سماعتاں دے والے اپنی گفتگو عرض کروں گا بڑی محبت نال مینو پتہ ہے کہ بلا شاہ جی عوام الناس دے اللہ دی عطا نال میں مزاج نو چنگی طرح سمجھ جانا بندے کئی تواڈے وچ ایسے بیٹھے نے سوچ دے ہون گے یار شاہ جی نے خطبے دے دوران انما یرید اللہ ایت بڑی ہے ہو سکتا ہے کئیاں نے میرے تو پہلا بھی خطیبہ نے پڑھی ہوئے علماء کرام نے یار شاہ صاحب بھی ہوئی پڑھ گئے نے ہو سکتا ہے گلہ بھی ہوئی کرن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی تشریف لو جی توجہ فرمائیے گا تسی بڑی محبت دے نال ذوق نال میری گفتگو نو سننا ہے انشاءاللہ مزہ آوے گا توجہ فرمائیے گا برکت واسطے میں ترجمہ کرن لگا میں پہلا ایک دو گلاں کرنیاں نے عقیدے تے بعد میں کرنا ہے فضائل تے فضائل تو بعد مانا مصائب ہے یہ میری تقریر تینہ حصیاں دے اندر تقسیم ہوئے گی توجہ فرمائیے گا پہلا عقیدے دیاں گلاں اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب فرمانا چاہ رہے ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام دے گھر والیو میں رب نے ارادہ فرما لے ہے تو آڈے تو ہر طرح دی نپاکی پلیتی نجاست علودگی نو میں دور فرما دا تے توانو انج پاک فرما دا جویں پاک فرماون دا حق ہے اللہ پاک نے نبی پاک دے گھر والیاں دی شان بیان فرمائی اس آیت نو آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اہل بیت اطہار دی عظمت نو اس انداز نال بیان فرمایا رب فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمام مومنین نو کہ مومنو یاد رکھیا جے میں اپنے نبی دے گھر والیاں تو پلیتی نو انہاں کو دور فرما چھڑے ہے جتھے پلیتی ہے اوتھے اے نہیں تے جتھے اے نے نہ اوتھے پلیتی نہیں انہاں کو پاک صاف میں نبی دے گھر والیاں نو کر چھڑیا توجہ فرمائیے گا کلیجے نو ٹھنڈ پے گی میریاں گلاں سن کے انشاءاللہ توجہ نال حسینی بن کے میری گل نو سننا ہے رب فرماندا ہے انہاں کو پاک کر چھڑیا ہے نہ پلیتی انہاں دے نیڑے آ سکدی ہے تے نہ اے پلیتی دے نیڑے جا سکدے یعنی جتھے پلیتی اوتھے اے نہیں تے جتھے اے نہیں اوتھے بھئی گل نو میں اگے انشاءاللہ شعر بھی پڑھاں گا تسیں سن لیا ہے بعض لوگ بندہ تے روک والے بندیاں نو پسند کر رہی ہے تے مہربانی گفتگو جڑی میں کرنی ہے بڑی محبت نال سندے جائے گا اللہ کریم نے اس آیت کے اندر اہل بیت اطہار دی عظمت نو بڑے احسن انداز نال بیان فرمایا رب فرماندا ہے کہ جتھے اے نہیں اوتھے پلیتی نہیں تے جتھے پلیتی اوتھے اچھی بولو جتھے اے نہیں اوتھے پلیتی نہیں تے جتھے پلیتی اوتھے اے نہیں ہے اللہ پاک نے حضور دے گھر والیاں نو شان عطا فرمائی پھر اللہ فرماندا ہے میں عزت آلا میں وقار آلا میں خوبیاں آلا میں شان آلا رب فرماندا ہے میں پاک ہاں میری یہ شان ہے جویں میں پاک ہاں میرا گھر بھی پاک ہے او چاہے سمندری دا یہ مرکز مسجد ہوئے جامعہ یہ بھی میرا گھر ہے پاک ہے مسجد نبوی ہوئے تاں پاک ہے مسجد حرام ہوئے تاں پاک ہے بیت المقدس ہوئے تاں پاک ہے اللہ فرماندا ہے میں بھی پاک ہاں میرا گھر بھی پاک ہے رب فرماندا ہے جویں میں پاک ہاں نا تے میرا گھر پاک ہے ایویں میرا محبوب بھی پاک ہے تے محبوب دا گھر بھی پاک ہے مزید ایڈیاں ایڈیاں گلاں کرنی جو شاہ جی محبت فرمائیے گا گیلانی سید میرے سجے کبے بہ گئے ہیں تے گیلانی سید کو گفتگو سنو توجہ فرمائیے گا اللہ فرماندا ہے کہ میں صرف پاک نہیں میرا گھر ہی صرف پاک نہیں میں پاک فرماون والا بھی ہوں یہ میری شان ہے فرمایا جویں میں رؤوف ہاں نا تے میں اپنے نبی نو بھی رؤوف بنایا میں مہربان ہاں میرا نبی مہربان ہے میں رحیم ہاں میرا نبی رحیم ہے فرمایا میں اپنے محبوب نو شانہ دتیاں نے جویں میں پاک فرماون والا نا
میرا محبوب بھی پاک فرماون والے وَيُزَكِّيهِمْ جیڑا بھی میرے نبی دی در دولت تے آیا میرے لجپال آقا نے انہوں پاک فرما چڑھے آیا جیڑا بھی حضور دے نیڑے آ گیا قبلہ میں ضمناً گل کرانگا اور میں قبلہ شاہ صاحب حسن شاہ صاحب میرے نال بیٹھے سن گھڑی جے میں آندہ سن شاہ جی منوں بڑی تکلیف ہوندی ہے بندہ صحابہ دا موضوع ملیا تے صحابہ دی فضیلت بیان ہونی چاہیے اہل بیت دا موضوع ہوئے تے اہل بیت دی شان بیان کرنی چاہیے لیکن ضمناً جتھے عقیدے دی گل لاوے وہ ضرور بیان کرنی چاہیے وہ دی وجہ ایک ہوندی ہے خواہشات عوام ایک ہوندی ہے ضروریات عوام وہ جڑی ضروریات عوام خواہش ہوندی ہے بندہ آندہ شاہ جی آج فلانا شعر پڑھن شاہ جی فلانا واقعہ بیان کرن ہر خواہش نہیں پوری کیتی جاندی لیکن جس چیز دی ضرورت ہوئے نا وہ چیز بیان کرنی چاہیے ساڑھی عوام نو عقیدہ اہل سنت دا پتہ ہی اس وجہ تے سب تو پہلا ٹاپک ہونا چاہیے عقیدہ بعد جانا چاہیے فضائل اور مسائل اس تو بعد پھر اینڈ تے آنا چاہیے مسائب میں اسی طرح اپنی تقریر جناب گفتگو جڑی ہے وہ تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں گا توجہ فرماؤ وہ چاہے ابو بکر دی الف تو لے کے میرے معاویہ دی یا تک جننے میرے نبی دے صحابی نے اللہ فرماندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ جیڑا وی میرے محبوب دی در دولت دی آیا نا میرے نبی نے اینجو نو اپنے رنگ نال رنگیا ہے کہ فرمایا او جہان نالو عظمت والا ہو گیا ہے فرمایا انہوں ایتھے بھی عزتاں بڑیاں اگے بھی عزتاں بڑیاں اللہ فرماندا ہے انہوں نے میرے محبوب نے رنگی بڑھا ہے اور توجہ فرمائیے گا صحابہ اونے قبلہ جنہ دے بارے اللہ سورۃ المجادلہ دے اندر فرماندا ہے فرما اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرما انہاں دے سینیاں تے میں رب نے خود ایمان نقش کیتا میں رب نے خود ایمان نقش کیتا ہے کیڑا مولا علی بھی صحابی حسن بھی صحابی حسین بھی صحابی یہ سارے صحابی نے اس وجہ تو مطلقاً جدو صحابہ دا نام بولیا جائے گا مولا علی خود بخود ہوں دے چاہوں ایک بندہ میری بیٹھک جے بیٹھا عزیز سی میرا میں بیٹھا ہوں دے اجرے چھے تے گفتگو چھڑ بھئی وہ بندہ سی ذرا اہلا تے شروع ہو گئے اور بھی بتھیرے بندے بیٹھے سن عزیز سن اور میں انہوں نے آکیا میں کہ لمبیاں چوڑیاں بیساں چھڑ تو جو اپنے آپ کو سید کلوانا ہے تے سید تیرے پیو دادے تے ہے ہی سن لیکن حضور فرمایا جڑا لینو ہٹ جے پھر وہ سید نہیں رہندا جویں نوح علیہ السلام دا پتر لینو ہٹ جے تے نوح دا پتر نہیں نہ رہندا تے سید ہوئے آل رسول او پاویں میرا ہی پتر ہے تے جے میری سیرت ہی نہ اپناوے جو میں دسیا ہے جو عقائد نے فرمایا اوندے تی عمل نہ ہون وہ کیسا سید ہے میں کہا چاہا منو اے دس مولا علی دی ذات دے درود بڑھ دے اور سکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاج کے بولیا میں آکیا میں کہندہ ترجمہ آندہ کہ بلا شاہ جی آندہ ہے کہ یہ ترجمہ تسی کر دو سانو منو تے انہا نہیں آندہ میں تے تھوڑا جا پڑھیا میں کہندہ مطلب یہ کہ یا اللہ تو درود بیج محمد محمدی آل اتے اس تو بعد دیندہ ترجمہ نہیں میں کہ آل تو مراد کون ہے تی پتر ہور گیڑا آل دا مطلب اولاد ہوں تے میں کہ تینوں میں کہ مولا علی دی ذات درود پڑھ تے تو آنا پیا تو تے آل رسول تے جناب نہیں پڑھ دیتا ہے آل رسول دی گل کریے چلو حسن حسین بھی بیچ آ جاندے میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ملو میرا جڑا نسب چلے گا اسی طرح حضور جانے کائنات نے ارشاد فرمایا میں کہ آل رسول تے میں نہیں آکیا مولا علی دی ذات درود پڑھ انہیں پھر ایک بڑے انہیں آکیا منو تے ہی آندہ تسی پڑھ دے میں کہ قبلہ شاہ جی جنی دیر تک صحابہ دی ذات درود نہیں نہ پڑھو گے انی دیر تک مولا علی دی ذات درود نہیں جاوے گا صحابہ دے جنی دیر تک درود نہیں نہ پڑھی نا انی دیر تک مولا علی دے درود نہیں جانا تانو پڑھنا پے گا اللہم صلی علی محمد و آلی و صحابی اجمعین جو تمام صحابہ دے پڑھیں گا علی دے خود بخود درود چلا جاؤ اور اے اور صحابہ نے جنہ دے بارے میرے رب نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم وردوان میں رب انہ تے راضی تے اے میں خدا تے راضی ہو گئے لو جی یہ ضمناً گلہ نہیں یاد رکھیے گا جویں اللہ نے اس آیت کے اندر اہل بیت عظام دی طہارت دا پاکی دا ذکر فرمایا نا سورت انفال آیت نمبر 11 دے اندر صحابہ دی طہارت دا ذکر فرمایا الفاظ ایک جیسے نہیں معنی ایک جیسے نہیں لیکن دشمنان صحابہ دے بڑا افسوس پتہ نہیں کیڑے فلسفے اور منطق دے نال کیڑی عقل دے نال ایک آیت دے وچوں عظمت اہل بیت عصمت بھی بیان کر چھڑ دے نے
طہارت بھی بیان کر چھڑتے ہیں. دوسری آیت دے وچ ایک جیسے الفاظ نے لیکن ان دے وچوں صحابہ کرام دا ایمان ثابت کرنا بھی گوارا نہیں کر دے. یاد رکھیے گا آیت کی یہ سورۃ انفال دی آیت نمبر 11 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ لِيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اللہ فرمایا میرے نبی دے جڑے صحابی سن صحابے بدر انہاں تے میں آسمان تو پانی نازل فرمایا. کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو کہ لیُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ تاکہ انہاں تو شیطان دی ہر طرح دی ناپاکی دور فرما دے. انج پاک فرما چڑھنا جنج پاک کرنے دا حق ہے. یاد رکھیے گا میرے نبی دے گھر والے بھی پاک نے تے حضور دے صحابہ بھی پاک نے. جویں میرے نبی پاک دے صحابہ پاک نے اوویں حضور پاک دی اہل بیت بھی پاک ہے. عزیز سنی حضور دے گھر والیاں دا بھی ذکر کرن والے حضور پاک دے صحابہ دا بھی ذکر کرن والے. توجہ فرمائیے گا احباب صحابی ہوے جس نے ایمان دی حالت نال حضور نو ویکھیا یا صحبت بائی شرط دنیا تو بھی گیا ہوئے خاتمہ بھی ایمان ہویا ہوئے اے بے صحابی. کئی ایسے بندے نے ساڑھے سادہ لوگ مسلمان بھائیاں گمراہ کرنے دی کوشش کر دینا دیکھو صحابی نے فلانا کارنامہ کیتا. یاد رکھیے گا منافق صحابی نہیں تے صحابی منافق نہیں. جہنمی صحابی نہیں تے صحابی جہنمی نہیں. رب انہاں دا سرٹیفکیٹ انہاں نو دے رہا ہے. دنیا دے اندر کیڑا ہے جنہوں خدا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ایمان نقش نہیں دیتا ہے. دلان دے اندر صحابہ دے دلان چ رب ایمان پڑے. کیڑا بندہ ہے کہ جنہوں سرٹیفکیٹ ملیا ہوئے؟ حضور دے صحابہ نے جنہوں نے سرٹیفکیٹ ملیا ہے. اس وجہ تو اے ذہن چ تری بٹھا لو صحابی کدی منافق نہیں تے منافق کدی صحابی. اے جڑیاں حدیثاں پڑھ دے ہو نا کہ فلاں منافق وہ منافقینہ دے عذاب ہے صحابہ دے نہیں. صحابہ دی تے شان ہے. اللہ فرماندا میں انہاں تے راضی دے. اہل بیت کون نے؟ یہ میں نال نال ڈیفینیشن بیان کرنا چاہنا. صحابی دی تعریف یاد کیتی ہن اہل بیت دی تعریف سنو. اہل مطلب ہوندا ہے والے تے بیت میں ہوندا ہے گھر. جڑے گھر والے ہون انہاں نوں آندے نے اہل بیت. بولو اہل اچھی بولو کی آندے نے؟ کناں نوں والا گھر والیاں نوں کی آندے نے؟ اچھی بولو کی آندے نے؟ دنیا دی اندر کیسا بندہ کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا اپنی بیوی نو جا کے کہہ دے کرمالی تو میرے گھر والی نے. اس کہنا ہوئے میں تیرے لیے صبح اٹھنی ہاں اور روٹیاں دا انتظام کراں انڈی روٹی پکاواں تیرے کپڑے استری کراں تینوں میں سنبھالاں سب کچھ تیرے لیے کراں تے جب میں تیرے گھر والی نہیں تے تیرے گھر والی کیڑی؟ یار عجیب بندہ تو اپنی بیوی نو اپنی اہل بیت آنا تے نبی دیاں بیویاں نو حضور دی اہل بیت کر دیتا ہی. توجہ فرمائیے کہ نہیں؟ عقیدے سنن دے بھی عادی بنو. میں کہ فضائل بیان کرنے مہربانی اونچی بولو سبحان اللہ. کیسے منطق ہے کیسا فلسفہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات دیاں بیویاں نو اہل بیت چ کر دیتا. حالانکہ قرآن پاک دے اندر اہل بیت دا جڑا لفظ ہے نا یہ نبی دی بیوی لی استعمال ہوئے. کوئی بھی ترجمے والا قرآن پاک پڑھ لو انما یرید اللہ اس آیت تو پہلا تے اس آیت تو بعد والی آیتاں پڑھ لو خدا دی قسمیں تو انہوں پتہ چل جائے گا پہلا والی آیتاں بھی تے بعد والی آیتاں بھی اس ساریاں دیاں ساریاں نبی دیاں بیویاں دے حق وچ نازل ہوئیاں نے. حضور دیاں دعائیں دی شان وچ نازل ہوئیاں. اگلی گل توجہ نہ سماعت فرمائیے گا اہل بیت یہ لفظ قرآن دے اندر نبی دی زوجہ استعمال ہویا. میں قرآن پاک جو پڑھ دینا اہل بیت دیاں ساڈے علماء نے 3 قسماں بیان کیتیاں نے. ایک اہل بیت شکلی ایک اہل بیت ولادتی ایک اہل بیت نسبی. اہل بیت شکلی کون نے؟ وہ نفوس قدسیہ جڑیاں میرے نبی دے گھر وچ قیام پذیر ہوگی سکونت پذیر ہوگی. مثلا ازواج مطہرات سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں نبی دے گھر وچ. میں قرآن پاک دی آیت پڑھن لگا اس تو بعد حدیثاں پڑھاں گا توجہ فرمائیے گا. عزیزان من توجہ فرما دے جانا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا جدو جناب حضرت سیدہ سارہ نبی دی جناب بیوی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی انہاں دے کول فرشتے آئے آ کے بشارت دیتی آ گیا تواڈے ول اسحاق پیدا ہون گے اللہ تعالیٰ تانوں پتر دے گا. انہاں آکھیا میں بھی بڈھی میرا خامد ابراہیم بھی بڈھا اس عمر ساڈے ول اولاد تعجب کیتا حیران ہوئیاں. رب العالمین نے ملائکہ آگے نوری آگے قدسی آگے انہاں نے آگیا رب نے قرآن اندر انہاں دا جناب واقعہ نقل فرمایا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قالوا وتعجبین من امر اللہ
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. توجہ فرمائیے گا, اللہ کی فرمانا ہے علیکم اہل البیت, اہل البیت, اہل البیت. فرشتے آ کے سارا سلام اللہ علیہ بولے, اے سارا تسا نبی پاک دی بیوی ہو, نبی دی اہل بیت ہو. ایتھے اہل بیت دا لفظ نبی دی بیوی استعمال ہویا. آکھیا تسا کیوں تعجب کر دیاں ہو, کیوں حیران ہوندیاں ہو, کیوں پریشان ہوندیاں ہو؟ اور رب اولاد دیون والا ہے, جنوں چاہے بیٹا دے دے, جنوں چاہے بیٹی دے دے, جنوں چاہے دوویں دے دے, جنوں چاہے کچھ نہ دے. کون آکھے فیکون ہو جاندا ہے, کیوں پریشان ہوندیاں ہو؟ ایتھے بھی اہل البیت دا لفظ نبی دی بیوی سارا استعمال ہویا. میں اپنے قیدے دی گل پیا کرنا, میں مزید نبی پاک دا فرمان پڑھنا چاہنا. جدو تیری تے میری مومنینہ دی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ تے منافقین نے تہمت لائی, لجپال آقا کریم نے منافقان مخاطب کر کے فرمایا لوگوں یاد رکھیے گا, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. او لوگوں میں جاننا وا میری بیوی عائشہ صدیقہ نو اللہ نے پاک دامنہ پیدا فرمایا. میں اپنی بیوی دے بارے اہلی, ایتھے بھی اہل دا لفظ بیوی استعمال ہویا. میرے نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے یارے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور جناب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بارے میں لے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دروازے دی کھلوتیاں ہویاں نے, لجپال آقا تشریف لے کے آون, میں حضور دا چہرہ ویکھاں, فتوحا دا مکھڑا ویکھاں. میرے نبی جدو آئے نگاہ نبوت خدیجہ الکبریٰ دے جناب چہرے تے پئی, لجپال آقا نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت. ایتھے اہل بیت دا لفظ نبی نے اپنی بیوی خدیجہ علی بولے. میرے نبی پاک نے دس دیتا لوگوں سب تو پہلے میریاں بیویاں میرے گھر والیاں نے, کیونکہ اہل دا مطلب والے تے بیت میں نے گھر والیاں سب تو پہلے میریاں بیویاں. پھر جناب حضرت ابن عباس انہاں دا فرمان علامہ محمود علوسی بغدادی نے اپنی کتاب تفسیر روح المانی دے اندر نقل کیتا. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نازلت انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاصا عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے کزن نے آپ فرمانے نے لوگوں یاد رکھیے گا, انما یرید اللہ, اے علیت نبی پاک دیاں بیویاں دے حق وچ نازل ہوئی. خاص طور پہ نبی دیاں بیویاں استعمال ہوئی ہے. لو جی میں قبلہ تھوڑی وضاحت کردہ جا رہے ہیں سا. اس نو اہل بیت سکنی آمنی جڑے میرے نبی دے گھر وچ سکونت پذیر ہوئیاں, او میرے نبی دیاں بیویاں معلوم ہوئیاں. حضرت خدیجہ بھی حضور پاک دی گھر والی اہل بیت, جمیں میرے نبی نے فرمایا سلمان ملنا اہل البیت. لوگو سلمان بھی میری اہل بیت ہے. حضرت وائلہ کھلوتی ہوئے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ رسالت عرض کر دینی, اے ماں جاگ دی کاجل والی ہو, کملی والی ہو, کیا میں بھی تواڈی اہل بیت ہوں؟ سلمان فارسی تواڈی اہل بیت, کیا میں بھی تواڈی اہل بیت ہوں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا وائلہ آج تو بعد تو بھی میں محمد دی اہل بیت. اے او لوگ نے جنہ نزور اہل بیت اندر, اے اہل بیت دے نیڑے پلیتی نہیں تے پلیتی اہل بیت دے اچھی بولو, انہاں دے نیڑے پلیتی نہیں تے اے پلیتی دے. انہیں اہل بیت کون نہیں ہوں میں دسا نا کہ بندے ہی دسنے فاطمہ علی حسن حسین ہون. سنو اہل بیت ولادتی, اولاد تو ہے نا, اولاد
ولاد جی کون نے؟ اما عائشہ صدیقہ روایت، حضرت جناب ام سلمہ روایت، حضرت مولا علی روایت، حضرت فاطمہ زہرا بھی روایت، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ دی چادر لئی ہوئی، حضور تاجدار کائنات نے چادر لئی ہوئی ہے، میرے نبی رحمت آقا نعمت دی بارگاہ جناب امام حسن آئے، حضور نے چادر جو انہوں نے لیا، پھر حسین آئے انہوں نے بھی چادر اندر لیا، پھر جناب حضرت فاطمہ آئیاں انہوں نے بھی اپنی چادر وچ لیا، پھر جناب مولا علی آپ آئے نے انہوں نے اپنی چادر وچ لیا، میرے لجپال آقا کریم نے دعا ہاتھاں نوں اٹھا کے بارگاہ ربوبیت دعا کی تھی، یا رب العالمین حسن بھی میری اہل بیت ہے، حسین بھی میری اہل بیت ہے، علی بھی میری اہل بیت ہے، فاطمہ بھی میری اہل بیت ہے، اینا تو بھی پلیتی نو دور فرما دے، اسی تے اینا دے نال پیار کرن والے، چاہے نبی پاک دیاں بیویاں ہون، جنابی او حسن ہون، حسین دوتری ہون، بیٹی ہون، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد مولا حیدر قرار شیر خدا ہون، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہون، بلکہ اسی دی اپنی ماں فاطمہ زہرا دا اس انداز نہ ذکر خیر کرنی اور انہاں دی پاکی طہارت دا ذکر کرنی اسی آنے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا دی پاکی ہے، انہاں دی طہارت مل کے کہہ لو ہے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، اے فاطمہ زہرا تو پاکی زکیہ ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے، اللہ ہے ولی تیرا، ولی بمانا مددگار تو اس کی ولیہ ہے، یعنی اے فاطمہ تو خدا دی محبوبہ بندی ہے، مل کے کہہ لو آگو اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیاں ہے، اور بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا، سبحان اللہ، بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا، حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمعہ ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمعہ ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی، یاروں میں نو پتہ ہے میں شیروں کا پڑھ بیٹھا ہوں، لیکن میں اپنے ذوقلی پڑھنا چاہنا ہوں، علماء اہل سنت ذوقلی پڑھنا چاہنا ہوں، مل کے کہہ لو آکو حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمعہ ہے، حسنین کے ماتھے کا تو ہی، اور پھر میرے ماں دی شان شاعر نے کس انداز نال بیان کیتیاں لے، فرشتوں میں جو تقوی ہے، حوروں میں جو نفاست ہے، قبلہ فرشتیاں دا تقوی کی، فرشتیاں دا تقوی کی، فرشتوں میں جو تقوی ہے، حوروں میں جو نفاست ہے،
فرشتیاں دا تقوی کی حوراں دی نفاست کی ہے جڑا فرشتہ رکوع دی حالت قیامت تک ہو ڈیوٹی جڑا سجدے چ قیامت تک ہو ڈیوٹی یہ تقوی ہے فرشتیاں دا جڑا قیام چ قیامت تک قیام حوراں دی نفاست کی ہے میرے نبی نے فرمایا اگر جنتی حور اپنا ناخن اتار کے حضور نے فرمایا اگر زمین تے سٹ دے سورج دی روشنی نال اس ناخن دی روشنی زیادہ ہو جائے گی شاعر کی یہاں لے فرشتوں میں جو تقوی ہے حوروں میں جو نفاست ہے فاطمہ زہرا یہ بھی تیرا عطیہ ہے فاطمہ زہرا یہ بھی تیرا اللہ اکبر کبیرہ اے فاطمہ تو زہرا دی پاکی ہے اے طہارت ہے اللہ اکبر اور گل سنو میری ایتھے جہاز بلائی نا جہاز سمجھے ہو اب بوٹی پین والا ملنگ انہوں بلا لیا انہوں نے نعرہ حیدری لا اینڈ دا لاوے گا پاویں حافظاں بعد ہو کے واپس بھی آج نہیں مکے گا ایڈا لمحہ تے ایڈا اچھی لا چھڑے گا پورے ایتھے سمندری شہر دے وچ جناب نے پتہ چلے گا ملنگ نعرہ ہے او تسی تے حقیقی ملنگ ہو اوے اسی تے علی دا کھان والی ہاں علی دے گیت گان والے اینج دا نعرہ حیدری لاؤ پتہ چلے کہ واقعی ذوق والے بندے وچ سینہ اینج لاؤ بازو ٹل لا کے لاؤ جی ٹل لاؤ 5 دفعہ لاؤ توجہ فرمائیے گا اے میں بیان کیتا ہے اہل بیت ولادتی سکونت پہ ازواج مطہرات احترام دلائے سب تو پہلے حضور دی اہل بیت ولادتی جنہاں نو حضور نے اہل بیت اندر شامل کیتا وہ علی نے جویں سلمان نو اپنی اہل بیت شامل کیتا جویں وائلہ نو اپنی اہل بیت شامل کیتا اسی طرح لجپال آقا کریم نے مولا علی نو اپنی اہل بیت اندر شامل فرمایا فاطمہ تو زہرا دی وجہ اپنی اس بیٹی دی وجہ انہاں دو تریانو حسن حسین بھی اہل بیت شامل جتھے اے نے اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی اتھے اے نے اہل بیت میں مقام کتو لگا صحابہ میں مقام کتو لگا اور رسول اللہ دی وجہ نال نا تینا مطلب ہے جی اہل بیت جتھے نے اتھے پلیتی نہیں جتھے صحابہ کیونکہ قرآن خود ہونا جتا رہا ہے رب فرماندہ ہے کہ انہوں لیوزہب عنکم رجز الشیطان اڈی پلیتی دور کر چھڑی انج پاک صحابہ نو فرما جڑے جن پاک کرن دا حق ہے انج میں پاک فرمایا ہے انہاں نشانہ کیوں لبیاں حضور تاجدار کائنات دی وجہ نہ اے دا مطلب ہے جتھے حضور نے نا اوتھے بھی پلیتی اچھی بولو جتھے پلیتی ہوتے کوئی مسئلہ سمجھان واسطے بھی ڈر لگ رہا ہے خدا دی قسمیں او کتھو الفاظ لے آئیے کوئی بندہ کہ اماد اللہ گل اس طرح دی کرے ہاں او یار ایک چھوٹی جی مکھی جیڑی ہے آج جیڑی چل دی پھر دی تیرے جسم میرے جسم دے بہ جے رب اے بہنا گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے جسم تے مکھی بہ جے رب کیویں گوارا کر لے کہ لمے لمے قداں والے پلیت مشرک میرے نبی دی در دولت آ جان او نہیں جتھے خدا دی قسمیں پلیتی ہے نا اوتھے نبی نہیں جتھے نبی نے اوتھے اہل بیت نہیں تینوں مننا پوے گا او من میرا نبی جس ماں دے بطنے اطہر وچ 9 مہینے رہیا ہے او ماں آمنہ بھی پا کے جس باپ دی پشت وچوں میرا نبی پیدا ہویا او باپ عبداللہ بھی پا کے جن نے 3 دنہ دا یا 3 سالہ دا چایا او علیمہ ساتیہ بھی پا کے جن نے 40 سالہ دا موڑے تے چاہ کے گارے سور دی 5500 فٹ دی بلندی وال کھڑے آئے ابو بکر صدیق بھی اے گالو جتھے پلیتی ہوتے نبی نہیں جتھے نبی ہوتے پلیتی نہیں من اے اوستیاں نے حسن حسین علی فاطمہ جنہوں نے اہل بیت میں شامل فرمایا قرآن نے انہاں دی عظمت اخیر بیان فرمایا
حدیث اندر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ قرآن پاک دی کہتے کریمہ پڑھ دینا تھوڑی جب سورت رحمان دی تلاوت کر دینا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ انس بن مالک میرے نبی دے صحابی نے جیہ صحابی نے ان آیات بینات تحت کی فرمانے نے فی قوله تعالی مرج البحرین یلتقیان قال علی وفاطمہ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال وابناهما یعنی الحسن انس بن مالک فرماؤں دے نے رب نے جڑے دو دریا پس جملائے نے نا انہاں تو مراد ایک علی نے دوجی حضور دی بیٹی فاطمہ نے بینہما برزخ لا یبغیان پھر پردہ بھی رکھیا درمیان سے پردہ بھی پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان قال وابناہما یعنی الحسن والحسین فرمایا دو انہاں دے پتر نے جڑے موتی مونگ پیدا ہوئے دو انہاں دے پتر نے فرمایا ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام دوسرے دا نام اچھی بولو دوجے دا نام حسین دوجے دا نام مل کے کہہ لو پھر عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا گیری کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا گیری کی باتوں میں نہ آنا حضرات توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے دو جی کی بلا دو ہو گیا قسمہ تیسری قسم میں اہل بیت نسبی اہل بیت نسبی کون حضرت حسین فرماندے نے اے سین نال نہیں سواد نالے حسین امام علی مقام نے اے سواد نال حسین فرماندے میں زید ابن ارقم کو گیا انہوں نے آکھیا بھی گل ہے تو شاہ حضور دی صحبت پائی نبی دا زمانہ پایا سرکار پیچھے نمازاں پڑھیاں لجبال آقا کریم دی زیارت کی تھی حج بھی سرکار نال کیتا سرکار دا مٹھا جا فرمان سنا دو انہوں نے آکھیا بھی میری ایڈی عمر ہو گئی ہے چلو تسی آئے ہو تو میں تانوں گل سنائی دینا انہوں نے کہا بھی گل ہے کہ میں مکہ شریف تو حضور دے نال آ رہا سا مدینے رستے جو خم تلاب دی جگہ وادی خم وہ جگہ آئی تو حضور فرمایا دو چیزاں میں تواڈے درمیان چھڑ کے جا رہا ایک فرمایا قرآن جدو قرآن دا نا لیا نا حضور نے بعد اندر سرکار انی شان قرآن دی بیان کی تھی رغبت دلائی قرآن والی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دا ذکر کیتا فرمایا دوسری اہل بیت ایتھوں تک تساں گل سنی ہے ہن توجہ فرمائیے گا حضرت حسین آندے نے کہ میں زید ابن ارقم نو آکھیا میں کہ قبلہ گل یہ ہے کیا نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل نے انہوں نے آکھیا او تے شامل ہی شامل نے پھر وہ آندے نے میں پوچھیا میں کہ اہل بیت مراد کون ہے انہوں نے کہا بھی اہل بیت مراد نے جنہ تے صدقہ کھانا حرام ہے بولو جنہ تے صدقہ کھانا اے اہل بیت نسبین وہ کون کون ہے آل علی آل عقیل آل جعفر تے آل عباس اے وہ ہستیاں نے جنہ تے صدقہ کھانا بولو بولو صدقہ کھانا اچھی بولو صدقہ کھانا حرام اچھا حضرت مولا علی سن چار بھائی تینہ پراواں دے تھے ذکر ہے عقیل جعفر تے مولا علی دا چوتھے برا دا ذکر نے کئیاں نے شاید بھی نہ پتہ ہوئے کہ مولا علی کنے بھائی سن میں دس چھڑیا چار بھائی وڈا سی سب تو طالب
آپ دے والد دا نام جنابی عمران سی اور ایک طالب تو آپ دی کنیت پہ سی ابو طالب مولا علی 4 بھائی سی طالب دا ذکر نہیں آیا علی دا آیا ہے عقیل دا آیا ہے جعفر دا آیا ہے انہاں تے صدقہ کھانا رام ہے انہاں تینہ دی شان بیان ہوئی ہے وڈے دی کیوں نہیں سوال ہے نا بھی تینہ نو اہل بیت میں شامل کیتا کہ اہل بیت مراد ہونے جنہ تے صدقہ کھانا رام ہے تین ہونے چوتھے دا کیوں نہیں ذکر ہویا طالب دا او دی وجہ کلمہ نہیں ہونا پڑیا اسلام دسے ہے کہ اسلام عزتہ انہوں دیندہ ہے جن دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہوتی ہے اے آلے عقیل آلے جعفر ہوئی نے جنہ دے پتر عبداللہ جنہ دا سیدہ زینب نال نکاح ہویا تو انہوں محمد پیدا ہوئی تو وہ واقعہ کربلا چ شہید ہوئی میدان کربلا اور عقیل ہونے جنہ دے پتر مسلم جنہاں نو نمائندہ بنا کے حسین پاک نے کوفہ اے او ہستیاں نے جتھے پلیتی اوتھے اے نہیں تے جتھے اے نہیں اوتھے اے مسلم بن عقیل اہل بیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی نشانہ بیان کی حسین پاک مدینہ چھوڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت 60 سال بعد ایک دفعہ نبی پاک نے اعلان مدینے فرمایا سی پورے مدینے چ فرمایا لوگ کٹھے ہو جو اہل مدینہ 60 سالہ بعد اس طرح امام حسین نے اعلان فرمایا سی مدینے دے بچے بھی کٹھے ہو گئے بڈھے تے نوجوان بھی کٹھے ہو گئے انہاں کہ حسین ابن علی جاننا قربان کی ہویا کیوں بلایا ہے 60 سالہ بعد میری امام نے بلایا نہ ابو بکر عمر اس طرح کسی نے اہل مدینہ علیہ مخاطب کر کے کٹھیا نہیں کیتا مسجد نبوی دی دیواراں گواہ بلا لیا میرے امام نے فرمایا ہاں بھئی یزید نے خط لکھے حاکم مدینہ ولید نو فرمایا وہ آندہ میرے ہاتھ بیعت کیتی جائے لیکن فرمایا نہیں عبداللہ ابن عمر نو نہیں آیا خط عبداللہ ابن زبیر دا بھی نہ آیا عبد الرحمن بن ابی بکر دا نہ آیا اے اسیاں ساڈے میرے ہاتھ امام حسین نے فرمایا او مدینہ لیو وہ آندہ آ حسین دا ہاتھ میرے ہاتھاں وچ آوے انہوں یہ نہیں پتا اس ہاتھ نو مصطفیٰ چنے انہوں یہ نہیں پتا اس ہاتھ نو مولا علی شیر خدا چنے انہوں یہ نہیں پتا اس ہاتھ دے سے فاطمہ زہرا نے لینے فرمایا او آندہ کہ آ سر جڑا حسین دے یا آگے میرے دربار چ جھک دے او جڑا شب و روز بارگاہ خدا بندی جے جھکن والا ہوئے یزید ملعون دی بارگاہ چ میرے امام حسین نے اعلان فرمایا اس نے مجبور پیا کر دے فرمایا میں نہیں چاہتا مدینے دے اندر فرمایا خون بوے فرمایا اس وجہ تو نانے دے مقدس گلیاں شہر مدینہ دیاں میں چھوڑ کے جا رہا میرے امام نے 27 رجب المرجب مدینیوں نکلے 6 دنوں دے اندر 3 مئی سی تے بروز اتوار سی ماہ رجب المرجب دی 27 تاریخ میرے امام مدینیوں نکلے امام جناب علی اپنے نانے دے روزے اسلام کیتا ویر اشند تربت اسلام کیتا ماں فاطمہ زہرا دی تربت گئی فاتحہ پڑھی نکلے اور 6 دنوں دے اندر بروز جمعے والے دیہاڑے میرے امام 9 مئی نو اور شعبان معظم دی 3 تاریخ مکہ شریف پہنچ گئے اوتے شعبہ ابی طالب اوتے جا کے میرے امام علی مقام نے قیام فرمایا اے او گھاٹی ہے جتھے میرے نبی نے مشرکین مکہ تو تنگ آ کے قیام فرمایا سی آج حسین ابن علی او کلمہ پڑھن والیاں تو حسین ابن علی تنگ ہو کے دے فرمایا اتھے آگے لوگ دور و نزدیک تو صحابہ بھی آئے فیض و برکات حاصل کرن لے لو جی شعبان بھی گزر گیا اگو جناب علی رمضان آیا رمضان دا بھی مقدس مہینہ گزر گیا رجب اتھی مدینہ شریف 3-4 دن مکہ گزر گئے یہ او 3 مہینے نے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے رجب اللہ دا مہینہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت دا مہینہ ہے 10 رمضان دی تاریخ جدو 10 رمضان ایک خط آیا کوفے والے کی لکھیا ہوں میں تھوڑے جی عبارت سنا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عبارت دا ہوتے خط دا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ حسین ابن علی جی من شیعت ابیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہا کیا سلام علیک اما بعد ان الناس ینتظرونکا ایک خط حسین ابن علی دی طرف ہے لکھ دے کون پہنے من شیعت ابیہ جڑے علی المرتضیٰ دے بھی شیعہ نے تو حسین دے بھی شیعہ کوفے والیاں نے خط لکھیا تے بارت دے میں حوالہ دے میرے کو پچھو نا وخامہ تو میں چور چوری کرے دے ہاتھ کٹے جان خطیب ممبر رسول دے بے کے جھوٹ بولے زبان کٹی جائے طالب علم غلطی ہو جان دی لیکن جیڑی میں گل بیان کردا ایک ایک گھر دا ذمہ دار ہاں توجہ فرماؤ آپ دے خط یہ لکھیا امام نے پڑھیا پھر شریعت بھی اجازت دی ہے ابن اسیر کامہ لکھ دیں 150 خطوط
اور بعد مورخین نے لکھا کہ 2 کھردیاں پڑیاں بھی انہیں خط بھیجے. انہوں نے کہا حضور کوفے تشریف لے آؤ. جاندار عہدہ فرما لیا. اور یار 8 ذی الحج دی تاریخ کو میرا امام نکلیا. لوگ حج کرن واسطے آ رہے ہیں. میرا امام او ایام حج دے اندر میرا امام مکے چ جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جویں نکلے رستے چ صحابہ نے روک لیا, عرض کیتی آقا کتے جان دیاں تیاریاں نے. میرے امام نے فرما کوفے والے خط لکھے شریعت انہیں اجازت دیندی ہے یہ دعوت کوئی بندہ دے تے ٹھکرانی نہیں چاہیے. مدعو کر رہے ہیں مینوں جانا میرا بندا ہے. انہوں نے عرض کیتی حضور ساڑیاں جاناں قربان, ساڑے پتر قربان, مال قربان. سرکار اگر اے گل ہے تے فرمایا یزید دی تسی حضور ان دی طرف تے فرمایا صحابہ نے عرض کیتی آقا نہ جاویا جے اساں ہر شے اپنی تواڈے دے نام تے قربان کر داں گے. تابعین دی ایک بہت بڑی جماعت حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے پتر ہوتے نے, عبداللہ ابن عباس ہوتے نے, منع کیتا. آکھیا جانا ہی جانا ہے تے سب تو پہلا کسی نے نمائندہ بنا کے کوفے بھیجو. میرے امام نے جناب علی سب تو پہلا مسلم بن عقیل انہاں دی پرچی نکلی تھی آپ نے روانہ کیتا اپنے چاچا زاد ویر. عزیزان من توجہ فرمانا میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے میرے چاچا زاد ویر مسلم. عرض کیتی جی بھائی جان حکم ہوئے. فرمایا جاؤ کوفے وال نمائندہ بنا کے تانوں بھیجنا وا, جا کے کوفے دا جائزہ لو. میرے امام علی مقام آپ دے چاچا زاد ویر جناب مسلم بن عقیل روانہ ہو جاندے نے. اپنے نال 2 شہزادے محمد ابراہیم نو نہیں لیندے نے. ایک دی 7 سال دی عمر ہے, ایک دی 8 سال دی عمر ہے. دوویں شہزادیاں نو نال لے لیندے نے. ایک روایت وچ بھی ملدا ہے پہلے مدینے جاندے نے, مدینے چوں کوفے وال جاندے نے. نانے دے روزے تے سلام کر کے کوفے وال روانہ ہو گئے. اج لوگ بڑیاں بڑیاں عجیب و غریب گلاں کردے نے. شاید کہ میرے حسین نے مدینہ چھوڑیا اقتدار دی لالچ لئی. میرے امام علی مقام نے اپنے نانے دا شہر چھوڑیا صرف لالچ دی خاطر, حکومت دی خاطر. میں کیا نانا اے وجہ نہیں سی او جڑے 2 جہاناں دے سردار ہون انہاں نو بادشاہی دنیا دی کی ضرورت ہے. جڑے 2 جہان دے سردار ہون, جڑے جنت دے وارث ہون. میرے امام علی مقام اقتدار دی لالچ واسطے, دنیا دی لالچ واسطے مدینہ تے مکہ نہیں چھوڑیا. شاہ دی وجہ کی ہے کیوں نمائندہ بنا کے بھیجیا مسلم بن عقیل نو. میں بیان کر دینا اے ہو شرط سی نانے دار دین رہ دے او دیان رہ دے او دی شان رہ دے. اے ہو شرط سی نانے دار دین رہ دے او دیان رہ دے او دی شان رہ دے. لٹی جائے پاویں جوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ دے. جناب میرے امام علی مقام نے الوداع کر دیتا. فرمایا میرے چاچا زاد ویر مسلم الوداع. اپنے بیٹیاں نو نہ لے جڑے بیٹے اپنے باپ تو بغیر سونا گوارا نہیں کر دے. انہاں شہزادیاں نو 7-8 سال دی عمر انگلیاں پدیاں سواری تے سوار کیتا. کوفے وال روانہ ہو گئے. جدوں کوفے پہنچے نہیں کوفے والیاں نو پتہ چلیا مسلم بن عقیل آ گئے نہیں. بڑے انہاں جوش و خروش نال استقبال کیتا. امام دے قدماں نو چومیا, بچیاں نو سینے نال لایا, پیار کیتا, حلق چومے اور انہاں نو ایک اپنی مسند تے بٹھایا. آکھیا حضور تے تشریف رکھو. بڑا پیار کیتا ہے, جوش و خروش استقبال کیتا ہے. جدوں جناب آپ نے ویکھیا انہاں دا استقبال کرنا, میرے امام مسلم بن عقیل نے انہاں دی محبت ویکھی. ویندے کی نے 18,000 کوفی جڑے میرے امام نے خط خود حسین ابن علی نو بھیجیا ہے. میں ان دی عبارت پڑھ دینا. آپ نے خط بھیجیا او دے اندر 18,000 دی تعداد لکھی ہے. ویسے دے 12,000 دی روایت ملتی ہے, نال 40,000 دی بھی روایت ملتی. کوفیاں نے پہلے دن میرے امام دے ہاتھ دے بیعت کر لی. آکھیا سی حسین ابن علی دے منتظراں تسی نمائندہ حسین ہو, اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی آ. ساڈیاں جاناں قربان, ساڈے مال قربان. اسی یزید نو امام خلیفہ نہیں من لے, اسی حسین ابن علی نو خلیفہ مننے آ. انہاں نے بڑا پیار کیتا. میرے امام نے خط لکھ دیتا. ہویا کہ اے دو نعمان ابن بشیر کوفے دے گورنر نے انہاں دے کول یزید دے چند
چند چمچی آئے یزید طرفدار آئے انہوں نے آکیا اے نعمان ابن بشیر تینوں پتہ نہیں آکیا کی کہنا چاندی ہو بولو انہیں آکیا کوفے دے اندر مسلم بن عقیل نمائندہ حسین آ گئے نہیں تینوں پتہ ہی ہونا چاہیے 40,000 کوفیاں نے تقریباً انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر لی حسین نہیں آمن والے پہلے نمبر تے مسلم نو شہید کر دے جو شہید نہیں کرنا چاہن لاؤ انہاں نو گرفتار ضرور کر نعمان ابن بشیر کون نے محب اہل بیت نے فرمایا دنیا دی چند قیمت واسطے دنیا دی لالچ واسطے میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہنا اپنے نا حدانوں میں کون اہل بیت دے نال رنگین نہیں کرنا چاہنا آکھیا جاؤ چلے جو منو تواڈے مشوریاں دی ضرورت نہیں انہاں نے فوری عمارہ بن ولید نو یزید دی طرف بھیجیا خط لکھیا کہ بھئی ایتھے مسلم بن عقیل آ گئے نہیں تیری حکومت گئی تیری بادشاہ گئی حسین میں آمن والے نے یہ اپنی بادشاہی چمکانا چاہنے حسین دے آمن تو پہلے کوئی مضبوط اتھو دا گورنر جڑا ہے انہوں تے کر اس نے کی کیتا ابن زیاد نو خط لکھے ابن زیاد آ گیا وہ مکار عیار انہیں حجازی لباس پایا سمجھدا سی کہ حسین ابن علی دے کوفے والے منتظر نے مغرب تی شاد درمیان ان نکلے آئے اس نے حجازی لباس پایا جس سیڈ والوں مکہ مدینے دے جناب کافلے آندے نہیں اس سیڈ تو کلا آ رہے ہیں چہرے تے نقاب کیتا ہے تاکہ لوگ پہچان نہ سکن لوگ آکھن کے حسین آ گئے نہیں میں سدھا دار الامارت قلعے داخل ہو جاواں گا سپائی میرے جناب اندر آ جان گے اور میں نعمان ابن بشیر نو مذہول کر داں گا پھر جویں چاہواں گا میں یومیں کراں گا چاہے تے میں مسلم نو شہید کر داں یا مسلم نو گرفتار کر داں انہیں نقاب کیتا دے کوفے والاندہ پہ مغرب تی شادہ درمیان ٹیمی ہانی بن عروہ نے ویکیا لوگاں نے نعرے لانے شروع کر دیتے مکہ مدینے والو سواری آ رہی ہے شہد حسین ابن علیون مرحبا مرحبا یبن رسول اللہ دے نعرے لگ گئے نے حسین آ گئے نے حسین آ گئے نے لیکن خاموشی نال بڑی چلاکی نال پرسکون انداز نال قلعے وال جا رہے ہانی بن عروہ سوچ دینے یار اگر امام حسین ہوندے خاموشی نال نہ آندے اگر امام حسین ہوندے چہرے تے نقاب نہ ہوندا حسین ہوندے تے کلیاں نہ آندے کوئی نہ کوئی ضرور گل ہے اگے ودے جذبے دے نال نقاب نو اٹھایا ویکھیا ابن زیاد ایک کوفے دے اندر یا اپنی آواز گرجدار لہجے نال بولے فرمایا کوفے والیو تواڈے تے امتحان دا شروع ویلا ہو گیا ہے اوے مسلم بن عقیل تھے نے حسین نہیں جی آئے اے تے ابن زیاد تیار ہو جو امتحان دا ویلا شروع ہو گیا انہوں نے کیتا ابن زیاد قلعے داخل ہو گیا سارے دے جسم کمن لگ پہ لرزہ تاری ہو گیا کی بنے گا ابن زیاد نے جاندیا سار نعمان بن بشیر نو مذہول کر چھڑیا وقت گزر دائے دن جدو چڑھ دائے جامعہ مسجد کوفے دی چھت تے کھڑائے ہو کے ایک خطبہ دین لائے آن لائے او کوفے والے ہو جڑا منو جان دے جڑا نہیں جان دا منو جان لے میرا نام ابن زیاد عبید اللہ منو آکھیا جان لے میرا نام عبید اللہ ابن زیاد خبردار جس کار وچ حسین ابن علی دا نعرہ بلند ہویا اس کار نو مسمار کر دیتا جائے گا جڑے زبان حسین دا نام لیا معاذ اللہ زبان نو کر دیتا جائے گا جڑے ہاتھ حسین ابن علی دے بیعت لی ودیا اس ہاتھ نو معاذ اللہ کٹ دیتا جائے گا انہیں ایک زوردار تقریر کی تھی کوفے والے لرز گئے نہیں ہانی بن عروہ تقریر سن کے گھر والا آ رہے نہیں راج سوچ دے پہنے آنی کران کی اگر میں مسلم نو گرفتار نہ کراواں کیا کیا میرا ایمان جان دیئے اگر گرفتار کرا دا میرا ایمان جان لے جان بچاواں یا ایمان بچاواں یہ سوچ دے آ رہے نہیں آندھنے یارو جان چلی جاوے جان جانی ہے تیترتی اہل بیت جانی ہے تے خاندانی اہل بیت جانی ہے اس وجہ تو جان دیئے تے جان چلی جاوے راج سوچ دے آ رہے ہیں اور ہانی بن عروہ دے گھر امام مسلم بن عقیل آپ کا یہاں پذیر نہیں اس تو بعد انہیں کی کیتا شام تک انہیں یہ ٹائم دیتا یا کیا شام تک خبردار جس گھر وچ بھی مسلم بن عقیل نے وہ بندہ فوری طور تی تلا دے مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کرا دے ورنہ قیامت کوفے دے
اندر برپا ہو جائے گی. ہویا کہ ہانی بن عروہ نے امام مسلم نو گرفتار نہیں کرایا, اس نے اپنا موکل جسوس پہ دیا. جسوس دے تحت پتہ چل گیا ہانی بن عروہ دے کر امام مسلم بن عقیل قیام پذیر نہیں. اس نے کی کیتا فوجی دستہ پہ دیا, ہانی بن عروہ نو گرفتار کیتا. گرفتار کے کر کے کہنے لگا اوے ہانی تو میرا بیان نہیں سنیا. فرمایا لینا بیان سنیے. اس کیا پھر کیوں نہیں مسلم نو میرے حوالے کیتا؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے مسلم بن عقیل کون نے؟ خاندانی اہل بیت نے, حیدر کرار شیر خدا دے بھتیجے نے, عقیل دے پتر نے. اے او نے جنہ تے صدقہ کھانا حرام ہے. جتھے یہ نے اتھے پلیتی نہیں, جتھے پلیتی ہے اتھے یہ نہیں. اوے لینا تینوں پتہ نہیں چلیا میں ایک مہمان مدینے دے مسافر نو میں تیرے حوالے کی میں کرا سکنا ماں. اسے آگیا جے اے گالے پھر مرن لی تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا جے جان اہل بیت نہ دے میری جاوے پھر ایک جان نہیں ہزاراں جانا بھی ہون تے میں خاندانی اہل بیت نہ دے قربان کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ, ایک جان نہیں ہزاراں جانا بھی ہون قربان کر چھڑاں گا. آخر کا اس نے ہانی بن عروہ نو شہید کیتا. حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نو پتہ چلیا, آپ دے دل دے اندر ایک گل پیدا ہوئی. فرمایا کہ اگر میں اس دے کار وچ رہا اگے ہانی بن عروہ شہید ہو گئے نے تے ان دے کار والیاں تے ظلم و ستم ابن ریاض کرے گا. آپ نے اتھوں جان دا ارادہ فرما لیا. لو جی شام دا ٹائم میرے امام مسلم بن عقیل دے نال چھوٹے بچے دے کوفے دے بازار ہر کار دا دروازہ بند. میرے امام مسلم بن عقیل آپ کوفے دے بازار چ کھلوتے ہوئے نے. ہوندہ کہ یہ مسلمان بھائیو پچھلی رات دا ٹائم میرے امام مسلم بن عقیل آپ کوفے دے بازار کھلوتی ہوئے نہیں. بے وطن نے مسافر نے کوئی غم خار نہیں ہے گا. جیڑے دروازے تے جاندے نے جواب نہیں ملدا. ادھی رات دا ٹائم ویندے کینے کہ بڈھا جا بابا باہر نکل لائے. اس نے تین سائے جدو ویکھے تے کہنے لگا حضور تسی کون ہو؟ اوے نوجوان پترو کون ہو؟ بڈھا بابا کون ہے؟ قاضی شریف ہے. اس نے پوچھیا کہنے لگا تسی کون ہو؟ فرمایا سی مدینے دے مسافر ہاں. بھی تہاڈا نام کی ہے؟ آکھیا میرا نام مسلم بن عقیل ہے, میں خاندان اہل بیت اسی افراد ہاں. انہیں جناب آقا امام مسلم دے قدماں نوں چومیاں, عرض کیتی آقا یہ تھے کیوں کھلوتی ہوئے ہو؟ فرمایا انہاں سانوں لوکاں نے بلایا, اج ویلا ہی آ گیا ہے, یہ لوگ اپنے وعدے تو پھر گئے نہیں. انہاں ہی سانوں خط لکھیا اسی حسین دے شیعہ ہاں, اسی علی بن ابی طالب دے شیعہ ہاں, اسی بلانے حضور تشریف لے آؤ. جی آجی آ گیا ساڑھے ہاتھ دے وعدہ کر کے پھر گئے نہیں. قاضی شرح اپنے کر لے جان لے, چار بھائی بچھائیے میرے امام تشریف فرمائے ہوئے نہیں. شہزادے جڑے نے انہوں نے الٹایا میرے امام علی مقام دے چاچا زاد ویر مسلم بن عقیل. رات گزری تھی فجر دا ٹائم ہویا, دل اندر خیال پہ کر دینے کتلے سے بڑھے بابے تے کوئی مصیبت نہ یاد نال دل اندر سوچ دے پہنی یارو کیوں نہ میں خط حسین ابن علی دی طرف لکھ دا. آقا حسین کوفے نہ آوے آجی او دی وجہ کوفی لا یوفی, لیکن وقت گزر گیا ہے ہون جڑی ہاتھ وچو ڈھور نکل گئی ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل کر دے کی نال سوچ دے پہنی چواں پاسو جناب آوازہ بلندوں لے مسلم بن عقیل دا پتہ چلیے اس ارد گرد کسے گھر وچ قیام پذیر ہے. لہذا چواں پاسو گھیرا پہ جان لے. میرے امام نے تلوار پکڑی ہے, کتلے اے نہ ہووے کتلے اس قاضی شرح بڈھے بابے جوتے مصیبت نہ یاد ہے. فرمایا بابا جی فرض کیتی حضور حکم ہووے. فرمایا بابا جی اند کرے آجے میرے پترانو جڑا کافلہ کوفے دو مدینے مکہ جاندہ ہووے انہاں نال سوار کر دیا جے. میرا پتہ نہیں لگ دے میری زندگی دا اختتام ہو گئے, میری زندگی ختم ہونا لی, تقدیر نے ایتھو تک میری تک فیصلہ یہ ہویا ہے. فرمایا بابا جی میرے پترانو مدینے پہنچا دیا دے. قاضی شرح دی ڈیوٹی لہا دیتی ہے. امام نے تلوار پکڑی 150 سپائی ہے, ایک نہ لڑ دے پہنی. حیدر کرار دے پتیجے نے ایسری کوفے دے بازاراں چ بہادری وکھائی, کئیاں نو واصل جنم کیتا. آخر کار یارو انسان بد
تقاضا بشریت انسان تھک جان لے امام لڑدے لڑدے تھک جان دے نہیں زمین تے بہ گئے اور جناب زمین تے جدو بیٹھے نے آپ نے فرمایا کوئی ہے وے پانی پلاون والے ایک بی بی بڈی آئی ہے اس نے پیالہ پانی دا پکڑیا ہویا ہے وہ آئی آگے امام دی قدمہ آگے عرض کر دی حضور آپ پانی قبول فرما لو حضور جی میں پیش بھی کر دیا قیامت والے دن حوضے کو سر دے اپنے نانے دی اس وراثت منوں میں یاد رکھی آجے امام مسلم بن عقیل نے پیالہ پکڑی ہے ایک ظالم مگے ودی ہے ابن کثیر نے تلوار دا وار کیتا آپ دی اتلے اٹلے ہون شہید ہو جان لینی دند مبارک شہید ہو جان لینی آخر کار گرفتار کر کے امام نو لے جان لینی اور کوفے دی چھت دے کھڑے ہو گئے ہوتے میرے امام نو ابن زیاد کہن لگا ہلے بھی ویلا ہی آئی آجا یزید دی بیعت کر لے یزید دا طرفدار ہو جا میرے امام نے اللہ لان فرمایا یزید نے دنیا دین دا نام لے کے فرمایا بادشاہی حاصل کیتی ہے اصل وچ دین دیاں حدیاں نو توڑ دا پے فرمایا جان چلی جاوے گی فرمایا کدی بھی یزید نو سی خلیفہ امام تسلیم نہیں کر سکتے تو آڈا امام کونے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا حسین ابن علی میرے امام نے حسین ابن علی میرے خلیفہ نے ایک ظالم ابن کثیر کے بڑھ کے ابن زیاد اشارے نل گردن تیوار کر رہے سردن تو جدائے ہونے لے کئی دن پہ گورو کفن لاشا پیا ہویا ہے قاضی شرح نو خبر پہنچ دیئے تھی آپ روندے روندے پتران دے کول آندے آندنے آگے سینے نل آندنے پیار کر دینے حلق چم دینے وہ پتر محمد ابراہیم بولے آندنے قاضی جی تُزائیں اگے ساڑھے نلائیں جدہ پیار نہیں کیتا لگ رہا ہے کتلے ساڑھے بابا شہید ہو گئے نہیں آپ نے فرمایا بیٹا میں قسم ہوں نال دسا ظالمان توڑے باپ نو شہید کر دیتا ہے توڑے والد نو شہید کر دیتا ہے وہ بچے جڑے نے یتیم ہو گئے وہ بچے 7 سال 8 سال دی عمر ہے وہ کوفے دے بھی تنہا نے باپ دا بے گورو کفل لاشا پہ آئے ہوئے پتر رون دینے گرازاری کر دینے آہو زاری کر دینے اکھان دی وچو اترو جاری نے تے رون دینے پہ قاضی شرعیات جوڑ کے آن لے حضور بیٹیو اے رون دا ٹیم نہیں آج رات کافلہ کوفے تو مدینے جا رہے ہیں بچیوں میں اونا دن حال تو انہوں روانہ کر دانگا سدھے جا کے تسی مدینے پہنچ جاؤ گے یا مکے چلے جانا مکے جا کے حسین ابن علی نو میرا بھی سلام پیش کرنا بیٹا رون دا ٹیم نہیں 50 درم اونا دی کمیز دے تلے قاضی شرح نے سی دیتے نہیں اور بچیاں نو اپنے بیٹے صدے والے کی تا آکیا بیٹا جا کافلے والیاں دے روانے کر دے کافلے والیاں دا جدو روانہ جدو ویکیا کافلہ تیارے تے جا رہے آئے دھوڑ اڑ دی پئیے دھوڑ نظر آن دیئے آگیا پترو دھوڑو کافلہ ایڈا دھوڑ نہیں دے گیا بلکل نزدیک کافلے جلدی پہنچ جاؤ گے بچے دھوڑ دینے یارو دھوڑن کی یتیم نے بے سہارا نہیں کوئی سہارا نہیں اس ٹیم بے وطن نے وہ چھوٹے جے بچے نے یتیم نے ایک 7 سال لے ایک 8 سال لے ڈگ دے تے وڈا سہارا دن لے وڈا ڈگ دے چھوٹا سہارا دن لے دوڑ دوڑ کے پیران تے چھالے پہ جان لینے وہ پیر زخمی ہو جان لینے وہ ساری رات دوڑ دے رہنے صبح دا ستارہ نمودار ہویا ویندے کینے ویکھیا کیے کوفے دے جناب محل نظران دے پینی وہ تینا دو بچن واسطے ایک کھجور دی کھوتے لک جان لینے وہ تیارس دی لونڈی آئی یہ دو ابن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے وہ کوفے والیو جڑا مسلم دے پترانوں میرے حوالے کرے گا انہوں انعام دیتا جائے گا دنیا دا پیسہ سونا چاندی جو منگے گا دیتا جائے گا ہویا کی شہزادے سہمے ہوئے بیٹھی ہوئے نہیں حارس دی لونڈی آئی پانی برن واسطے چشمے تو جدو ویکیت 2 سائے نظر آئے نہیں تے بول دی آندی ہے پتروں کون ہو پتر کبرا کے بول دینے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے قصو تنہا ہیں مسافر مدینے کے ارے ہم ہیں ٹکڑے
حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا ہیں مسافر مدینے کے محب اہل بیت لونڈی پترانو سینے نہ لاندیے سینے نہ لاگی آندی شہزادیو میں توڑے خاندان اہل بیت دی کنیزاں آکیا میرے تو تسی راضی ہو جانا میری مالکن بھی توڑے نال پیار کرن والی ہے آؤ اسی اپنے تنو کر لے جانی ہوں اتھے آرام فرمایا دے پتر سہمی ہو چلے جاندے نہیں مالکن نے جدو پتا پوچھیا اے بچے کون نہیں دسیا اس لونڈی نے خاندانی اہل بیت دے ایک گلدستہ ہے اے دو گلشن نے پھول نہیں انہیں سینے نہ لایا پیار کیتا ایک کمرے دے اندر چار بچھائی انہاں چار پائی بچھا کے بستر لگایا کھانا پیش کیتا ادھی رات دا ٹیمی حارس کار وچ صبح تو لے کے شام تک پترانو تلاش پیا کر دے مسلم دے شہزادیاں تاکہ مسلم دے شہزادے مل جاون تے منو دنیا دا مال لب جائے چند دنیا دے رپیاں واسطے انہاں نے اپنے دین آخرت خراب کر لئی مسلمان بھائیو ان دی ماں بیوی جڑی ہے بڑی خاندانی اہل بیت نال پیار کرنے والی ہے شہزادیاں نو لیدا کمرے چ بٹھایا دوویں شہزادے آرام پہ کر دینی خواب اندر بابا دی زیارت ہوندی ہے چھوٹا ویر اپنے جناب بابا نو وین لے دیان لے بابا جی کدے چلے گئے ہو آگیا ابو جی اسی یتیم ہو گئی ہوں چھوڑ کے چلے گئے ہو سانو تسی مدینیوں مکے لے کے آئے ہو اج اسی کلیاں رہ گئی ہوں آخرکار جدو باپ دی تصویر غائب ہوندی بچہ چیخ مار کے روح لائے حارس کار وچ موجود ہے آندا ہے کہ اپنی بیوی نو آواز کتھوں آئی ہے اس کا کیا نال ہمسایاں دے بچے روندے ہونے نے سون جاؤ سا کیا نانا لالچ بری بلا لالچ سون نہیں دے رہی وہ اتاں اٹھیا اپنے کار دے دوجے کمرے چ داخل ہویا دو سونیاں سونیاں صورتاں والے سونے سونے چہراں والے پیاریاں پیاریاں زلفاں والے دو پھول نظر آئے دو فاطمہ زہرا دے کار دیے جائے نظر آئے نہیں آن لے کون ہو تسی پترو ایتھے کیوں آرام پہ کر دیو تسی کون ہو کتوں آئے ہو شہزادیاں کیا اس کار دی لونڈی بھی ساڑھے نال پیار کرنا لی مالکن بھی پیار کرنا لی ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی پیار کرنا لائے کبرا کے بولے آنے ہم ہیں ٹکڑے حضرت امام مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا ہیں مسافر مدینے کے ظالم کے ودیے شہزادیاں دیا ظلفاں دو پتی آئے وہ زوردار تماچا ایک چھوٹے ویر دے مار دے بچہ زمین دے گر دے بیوی اگے ودیاں دی ظالمہ تیرے شاللہ یا تو ٹوٹ جانے تینو پتہ نہیں یہ کولے خاندانی اہل بیت دے پھول لے کیوں انہوں اپنے حتہ نال انہوں شہید کرنا چاہنے کیوں اپنے حتہ نے خون انہوں دینا رنگین اپنے حتہ نو کرنا چاہنے دنیا دے اندر تباہ و برباد ذلت و رسوائی آخرت اندر ذلت و رسوائی لیکن لالچ نہیں انہوں سکون نال بہن نہ دیتا وہ تپڑ مہار دے وڈیلو تے بیوی اگے ود گیان دیئے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے سامنے دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے میرے امام علی مقام امام حسین ابن علی دے اے پتیجے محمد ابراہیم چچا ویر بن عقیل بھی شہید ہو گئے اے دو پترانو محمد ابراہیم وارث نے نہر فرات دے کو لے کی جا چھوٹے برائی نو ذبح کرن لگا شہید کرن لگا وڈا اگے ودیا آ کے اندر پہلا مینو شہید کر دے اے پیار دیاں گلاں نے کئی علماء مرخین نے رنگ پرن واسطے بھی نقل کیتیاں
جو لکھیا ہے تاریخ او گل کرنی چاہیے. میں اے چیز آنا میں تاریخ اندر حق بھی ہے سچ ہے جھوٹ بھی بڑا لکھیا ہے لہذا او تاریخ اندر گل بیان کرنی چاہیے تاریخ دی جڑی قرآن حدیث نہ مطابقت رکھ دی ہوئے. اس وجہ تو زیادہ اہل بیت دی جان شاری اور انہاں دی بہادری بیان کرنی چاہیے. لیکن قربان جاواں دوویں شہزادے ایک اگے وددا ہے آندا پہلا مینوں شہید اکو وار نہ دوواں نوں زخمی کردا ہے بعد اندر ایک دا گلا کٹدا ہے پھر دوسرے دا نہر فرات ال انہاں دے لاشیاں نوں سٹدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ دوواں شہزادیاں دے سراں نوں پھد کے ابن زیاد کو لالچ بری بلا بزرگاں کو ہن تک سن دیا ہے کتاب اندر پڑھیا چھوٹے چھوٹے تے ماں باپ نے آکھیا پتر لالچ بری بلا. دیکھو اس نے کی کیتا ابن زیاد نے دربار لے کے چلا گیا دوواں دیاں زلفاں تو پدیا سر لے کے گیا. ابن زیاد نے آکھیا اوئے میں تے آکھیا سی زندہ لے کے آنے تو شہید کر کے لیندا یزید کو میں بھیجنا سی انہاں نوں کہ یزید نوں میں کی جواب داں گا. اس نے کی کیتا اس ظالم بھی واسلے جنم کر دیتا ظالم دے تو ظالم مر گیا. یہ لالچ بری بلا ہے. یاد رکھی گا ساڑا مل جل کے بیٹھنا یہ مقصد ہے کہ اسی مقصد حسین بھی مد نظر رکھیے کہ مقصد حسین کیے. ایک بیت ادو بیت دا سلسلہ یا کل ووٹ دا سلسلہ ہے. یاد رکھو ووٹ اس بندے نو دیا جے جی میں حسین ابن علی نے آکھیا یہ فاسی کے فاجر ہے. کئی ایسیاں روایات نہیں ہوندے دربار دے وچ ٹپ شراب دے پے ہوندے سن یزید دے اور میں اے بھی کول یزید دا پڑھیا اس کیا کی گل اگر دین محمدی دے وچ شراب ممنوع ہے حرام ہے تو دین عیسوی دے وچ پی لو عیسیٰ علیہ السلام دے دین اندر. اس نے ایک گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. آخرکار یاد رکھو مقصد حسین ہے بے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد ووٹ آج بھی دین دیو تے گلیاں واسطے نہیں بازاراں واسطے نہیں کہ ساڑی کو گلی تو نالی بنا دے گا. ووٹ اس نو دیا کرو کیوں اگر نیکی کرے گا تے تسی نیکی دے اندر برابر دے شریک ہو اگر ظلم کرے گا تے تسی ظلم دے اندر برابر دے شریک ہو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور تواڈا سب دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا میرا قبول و منظور فرمائے ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.